وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں مجھے قضاء و قدر یعنی ایمان بالقدر و تقدیر پر ایمان کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مسائل اور تفصیلات بہت ساری ہیں اور میرے پاس جتنا وقت ہے اس وقت میں سارے مسائل کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایمان بالقدر یا تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور اس ایمان سے متعلق کچھ باتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کی طرف آپ حضرات اور خواتین کے توجہ پھیر کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے جاننی چاہیے وہ یہ کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں جن باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم بات تقدیر بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لکھوا دیا ہے جو کچھ بھلا یا برا ہونے والا ہے۔ ہم جو کچھ بھلا کرنے والے ہیں یا ہم جو کچھ برا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ نے لکھوا دیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھلا ہونے والا ہے یا ہمارے ساتھ جو کچھ برا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جبرائیل آئے تو ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ آپ کے ہر جواب کے بعد وہ سائل، وہ اجنبی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تائید کرتا جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا کہ سائل پوچھنے والا آدمی انجان ہوتا ہے، وہ کسی جواب کی تصدیق یا تکذیب کیسے کر سکتا ہے، کسی جواب کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل نے جو سوالات پوچھے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کن باتوں پہ لانا چاہیے، ایمان کے ارکان کیا ہیں وہ آپ نے بتائے۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ان 6 باتوں پہ ایمان لانا اصل میں ایمان ہے۔ یہ ایمان کی یہ 6 بنیادی باتیں، 6 بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور کہا والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لاؤ وہ اچھی ہو کہ بری ہو۔ تم اگر کچھ اچھا کر رہے ہو تو تم یہ کرو گے، یہ بات اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی۔ تم اگر کچھ برا کرو گے تو تم یہ برا کرو گے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی۔ تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہارا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے۔ اور اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ بھی لکھ کے رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ کب کیا برا ہونے والا ہے۔ اس بات پر ایمان لاؤ کہ تم بعد میں آئے ہو، تمہارے اعمال بعد میں آ رہے ہیں، تمہارے حالات بعد میں آ رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، کل ہوگا، اس زمانے میں ہو رہا ہے، اگلے زمانے میں ہوگا، لیکن اللہ نے یہ بات بہت پہلے سے لکھ کے رکھی ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا اس کے خلاف یہاں ذرا برابر بات ادھر ادھر نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے چھٹی بات ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، پہلے سے لکھوائی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ۔ حاضرین گرامی، معلوم یہ ہوا سب سے پہلا مسئلہ کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ رکن ایمان ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ یہ بات جان لیں، اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، نہیں مانتا کہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے، نہیں مانتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے سب پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ نہ ماننا آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک واقعہ ہے، بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا۔ کون ہے یہ بعد میں آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ بندے پہلے سے کوئی چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ کے نہیں رکھی، بندہ عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال نامے میں اسے لکھواتا ہے۔ تقدیر نام کی کوئی چیز پہلے سے لکھ کے نہیں رکھی ہے۔ ایک بدعت تھی، ایک گمراہی تھی، تقدیر کا انکار تھا۔ دو لوگ صحابہ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی چیز لکھی نہیں ہوتی، بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تب جا کے اللہ کو پتہ چلتا ہے، تب جا کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ ایسی بات کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ایمان اور عقیدہ رکھنے والے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ بتا دیا، کہا جب واپس لوٹ کر جاؤ نا تو جتنے ایسے لوگ ملے یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں ان کو جا کے یہ بات بتا دینا، انا بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایمان تقدیر پر نہ ہو تو وہ ایمان نہیں۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی تقدیر کے معاملے میں اپنی بات کہے، قرآن و سنت میں جو بات کہی گئی ساری باتیں اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہیں، ان باتوں کا انکار اگر کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ یہ بات جا کے پہلے اسے سنا دینا اور پھر اس کے بعد اپنی بات کی تائید کے لیے دلیل کے طور پر یہی حدیث جبرائیل، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال پوچھا تھا اسے پڑھ کر سنایا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر اچھی ہو کہ بری ہو اس پہ ایمان رکھو کہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ بھائیو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیو گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آج اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تقدیر پر ایمان کا اتنا اونچا مقام کیا ہے؟ بھائیو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ القدر قدرت اللہ، تقدیر کا معاملہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کے کمال قدرت کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے کمال قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا آج آپ یہ سمجھیے، آپ اور میں
آج پیدا ہوئے. اور آپ اپنے آپ کو بھی اپنی جگہ پہ رکھیے, میں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں. آج میں پیدا ہوا, میرا پیدا ہونے سے پہلے نہیں, آسمان و زمین کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے, آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے جو کچھ کے آخرت تک ہونے والا. دنیا میں جو کچھ ہوگا نا, ساری دنیا کی, اور بڑی بڑی باتیں نہیں, صرف بڑے بڑے حادثے نہیں, بڑے بڑے واقعات نہیں, ہر انسان کی زندگی کی تفصیلات, باریکیاں, جزئیات, حتیٰ کہ یہ بات یاد رکھیں, آج اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید کل ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ بالتحدید بالکل اس وقت ہم یہاں رہیں گے, شاید ہمیں نہیں معلوم تھا, لیکن آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا. میں آج یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں گا, آپ یہاں بیٹھ کر گفتگو سن رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے کہ دنیا والے آئے بھی نہیں, ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اور یہ اس کے قدرت کا کمال ہے کہ انسان کو اختیار ہے, آزادی ہے, چھوٹ ہے, اس کے باوجود بھی انسان چاہے جو کر لے, وہ بہرحال وہی کرتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھی رکھی ہوئی ہے. سوچ کر دیکھیں وہ رب قدیر کیسی قدرت والا رب ہے, وہ قدرت رکھنے والا کیسا معبود برحق ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ کائنات کو بنایا, کائنات کا نظم بنایا, یہاں کی مخلوقات کی ایک ایک بات کو اللہ نے پہلے سے لکھوا دی. وہ کرنے والے بھی نہیں آئے, ان کے کام بھی ابھی وجود میں نہیں آئے, اللہ نے پہلے سے لکھوا کے رکھ دیا. اب پوری کائنات کے ہر چھوٹے چھوٹے خطے میں معمولی سے معمولی انسان کی حرکات و سکنات, اس کی اپنی گفتگو, اس کی نیکیاں, اس کی برائیاں, اس کا ہر کام عین اس کے مطابق ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے. سوچو اللہ تعالیٰ کی کیسی عظمت ہے. آج اگر میں آپ کو بتاؤں, کامیاب سے کامیاب انجینئر بھی اگر کوئی بلڈنگ کو عمارت بنانا چاہتا ہے نا, بڑے سے بڑا پروجیکٹ دنیا کا, آپ معلوم کر کے دیکھ لیجئے, وہ چھوٹی سی ایک عمارت بناتا ہے, جب پلان بناتا ہے, پلان بنانے کے بعد جب عملاً تعمیر کرنے کی طرف آتا ہے نا, وہ کم سے کم چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. اپنا بنایا ہوا پلان ہے اور پلان کے مطابق ہی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے, لیکن تعمیر کے دوران انسان کو لگتا ہے کہ نہیں, شاید اس کے بجائے ایسے کر لیتا تو بہتر ہوتا, اس کو ہٹا دو, اس کو بڑھا لو, اس کو گھٹا دو. انسان اپنے پلان میں تبدیلی کرتا جاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ باکمال ہو کر بھی تم بہرحال کمزور ہو, تمہارے پلان میں کمزوری ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی, آج اس میں حرف برابر تبدیلی کی ضرورت نہیں رہتی, اور دنیا والے سارے اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے اپنے کام کرتے ہیں. نیکی آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, آپ گناہ کر رہے ہیں اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے تقدیر کے فیصلے سے باہر نہیں ہو پاتے. سوچے وہ رب قدیر کیسی قدرت والا ہوگا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, القدر قدرت اللہ, تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تقدیر پر ایمان لانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کا اعتراف کرنا ہے. تقدیر پر ایمان لانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا, اور یہ ماننا کہ اللہ تجھ سے زیادہ بہتر منصوبہ رکھنے والا, بنانے والا, دنیا کے لیے نظام دینے والا کوئی نہیں, اور اس کے مطابق چلانے والا کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ باریک بین کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان لانا ہے حقیقت میں. بھائیو, اسی لیے بات یاد رکھو کہ تقدیر پر ایمان یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو ایک طرح سے تقویت عطا کرتا ہے. بھائیو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقدیر پر ایمان لانا ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اللہ نے جو لکھ کے رکھا ہے تقدیر میں, اس میں ایمان لانا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2-3 باتیں میں آپ کو نقطے کی شکل میں, پوائنٹس کی شکل میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات دیکھیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی. آپ جانتے ہیں
इंसान को अल्लाह ने जमीन पैदा करके फौरन इंसान को यहाँ नहीं बसाया, आसमानों को पैदा करके फौरन अल्लाह ने इंसानों को नहीं बसाया। यहाँ अल्लाह ताला ने पहले जिन्नों को बसाया, दूसरी मखलूकात को बसाया, इंसान का नंबर तो बाद में आया। इंसान तो दूर की बात, आसमानों जमीन के पैदा किए जाने से 50,000 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने तकदीर लिखवा दी है। क्या मतलब? मैं और आप अपनी जिंदगी में जो कुछ करने वाले सब कुछ अल्लाह ताला ने लिखवा दिया, और मेरे और आपके साथ जो कुछ होने वाला है, भला या बुरा, वो भी अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा दिया है। और कब लिखाया है? आसमान और जमीन के पैदा किए जाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने लिखवा दिया। दूसरी हदीस में इसकी मज़ीद तफसील यूं आई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम क़ाल लहू उक्तुब, क़ाल माज़ा अक्तुब, क़ाल उक्तुब मक़ादीरल ख़लाइक़ इला अन तक़ूम अस्साअह। अल्लाह ने जब कलम को पैदा किया तो पहले अल्लाह ने कलम को पैदा करने के साथ उसे हुक्म दिया कि तू लिख। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया मखलूकात जो क़यामत तक आने वाली हैं, तमाम मखलूकात की तकदीर लिख। क्या मतलब? ये मतलब नहीं है कि कलम को हुक्म दिया तुम अपने तौर पे जो चाहे लिख, नहीं। अल्लाह ताला ने जो चाहा कि लिखा जाए, कलम को हुक्म हुआ वही लिख, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक कलम लिखता गया। और इंसानों के आने से पहले ये पूरा जो तफसील अल्लाह ने लिखवा दी कि अब ये दुनिया बसेगी, दुनिया बसकर दुनिया में क्या कुछ होगा, कितने फितने आएंगे, कितने नेक लोग आएंगे, कितने बुरे लोग आएंगे, कौन क्या अच्छाइयां करेगा, कौन क्या बुराइयां करेगा, ये सब अल्लाह ताला ने पहले से लिख के रख दिया और बता दिया। तुम जो चाहे जोर लगा लो, मेरे ये जो फैसले, इनसे बाहर नहीं निकल पाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिन्नो इंस की जमात, मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत, मेरे इख्तियार, मेरे इख्तिदार से बाहर अगर निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। नहीं निकल पाओगे, मेरी सल्तनत के अंदर ही रहोगे। तकदीर असल में इसी कमाल कुदरत का, कमाल इख्तियार का, अल्लाह ताला के इख्तिदार का, अल्लाह की बादशाहत का, अल्लाह तबारक व तआला के इंसान के एक एक चीज पर वाकिफ होने, उससे जानकार होने या उसको जानने का एतराफ है, उसका इजहार है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हम और आपको इस बात का हुक्म दिया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर ईमान लाएं। एक मुसलमान की हैसियत से हम जब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं ना, तो हमारे इस इकरार में हकीकत में तकदीर पर ईमान भी शामिल है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की तकदीर पर ईमान उसी का हिस्सा। हम ईमान ला चुके अल्लाह ताला की तकदीर पर, लेकिन हमारा ये ईमान ईमान मुजमल कहलाता है। हमने जो है जुमला बातों को समेट कर जो ईमान लाना चाहिए वो हमने मान लिया। तफसीली ईमान क्या है तकदीर के बारे में? तकदीर के बारे में जो कुछ बातें कुरान और सुन्नत में मजीद बताई गई ना, उनको हम और आप जानने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक मसले की वजाहत कर देना चाहता हूँ। देखिए, तकदीर का मसला एक ऐसा मसला है कि इसमें जो आदमी किताब सुन्नत और सलफ सालिहीन के अक़वाल, किताब सुन्नत के नुसूस और उनकी वजाहत में सलफ सालिहीन के अक़वाल को पढ़ता है, उनको समझता है और अपने आप को वहीं तक रोक लेता है, तकदीर का ये मसला बहुत हद तक उसके लिए वाज़ेह मसला है। और जो वजाहत नहीं होती वो इंसान खुद समझता है कि उसकी जानकारी मेरे लिए जरूरी भी नहीं। अगर आप किताब सुन्नत की तालीमात, कुरान की आयात, अहादीस रसूल और इनकी तफसीर तशरीह में सहाबा ताबीन के जो अक़वाल आए उन तक अपने आप को रोक लेते, जितनी तफसीलात तकदीर के बारे में आई है ना, इतनी बातें हमारे और आपके इत्मीनान के लिए, ईमान के लिए, अल्लाह की तकदीर और उसकी कुदरत को पहचानने के लिए, अल्लाह ताला पर कमा हक़ व ईमान लाने के लिए, उसकी तकदीर को तस्लीम करने के लिए काफी है, शाफी है, इत्मीनान दिलाने वाले एक इंसान का नफ्स मुतमईन हो सकता है उस बात पर। लेकिन अगर वही मसला अगर कोई आदमी किताब सुन्नत के दलाइल की रोशनी में समझने के बजाय तकदीर के बारे में अपने अकली घोड़े दौड़ाने लग जाए,
اپنے دماغ کو خامخواہ استعمال کرنے لگ جائے اور ایسے ایسے سوالات لائے جن سوالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو علم نہیں دیا. ایسا نہیں کہ ان کا جواب نہیں، ان کا جواب ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کا علم محدود دیا ہے. جتنا ضروری تھا اتنا دیا ہے. جو آدمی اس کو چھوڑ کر اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا وہ آدمی تقدیر کے باب میں گمراہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ پچھلی امتوں کی طرح اگر ہماری امت میں بھی کوئی آدمی تقدیر کے مسئلے میں دخل اندازی کرے گا، اپنی عقل کو گھسائے گا، گھسیڑے گا، خامخواہ اپنی عقل دوڑائے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں واضح اور طے شدہ مسائل کو سمجھنے ماننے کے بجائے اپنی عقل سے نئی نئی باتیں پیدا کرے گا، نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اس امت کی گمراہی کا دروازہ ہوگا، یہ امت کی تباہی اور بربادی کا دروازہ ہوگا. اور تاریخ میں یہ دیکھا گیا معتزلہ نے جو کہ کتاب و سنت کے نصوص کے احترام سے زیادہ اپنی عقل کی تقدیس اور اس کے تقدس کو مانتے تھے، اپنی عقل کو فوقیت دیا کرتے تھے. وہ جب اپنی عقلوں کے ساتھ تقدیر پر کے باب میں داخل ہوئے انہوں نے تقدیر کا انکار ہی کیا. اس کے مقابلے میں اہل سنت نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تقدیر پر ایمان لایا. وہ مسلمان رہے اور تقدیر پر ایمان ان کا باقی رہا، جیسے بات میرے آگے آئے گی. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے میں کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے جو بتایا گیا، جتنا بتایا گیا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ کہ اس کا سمجھنا تمہارے میرے اطمینان قلب کے لیے ضروری ہے. لیکن جن باتوں کے بارے میں اللہ نے تفصیل نہیں عطا فرمائی، اللہ نے جن کی باریکیاں نہیں بیان کی، جن کی نزاکتیں، جن کی جزئیات، جن کی تفصیلات قرآن و سنت میں ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی، ان کے پیچھے پڑھ کر اگر تقدیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہو گے، خامخواہ کے سوالات کرو گے، خامخواہ کے اعتراضات اٹھاؤ گے تو سمجھ لینا کہ یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھلے گا. یہ کتاب و سنت کی بہت بڑی تعلیم ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. چلیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقدیر کا مطلب کیا ہے. بھائیو، العلم نے لکھا ہے کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے 4 باتوں پر بنیادی طور پہ ایمان لانا. یہ چاروں کی چاروں باتیں تقدیر کی تفصیل ہیں، تقدیر کی نزاکت اور تفصیلات انہی باتوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے. 4 باتوں کو ماننا اور 4 باتوں کو اسی ترتیب سے ماننا جس ترتیب سے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہے. کیا 4 باتیں؟ علم کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو تسلیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابت یعنی لکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مانی. اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مانی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو مانی. اور چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، تخلیق اللہ ہی کی ہے، اس بات کو مانی. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 4 کلمات ہیں، ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اور تقدیر سے اس کا تعلق کیا ہے. اور یہ سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے علم کو تسلیم کرنا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں رکھا ہوا، اپنے علم کے دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اسے گھیر کے رکھا ہے. اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے اور پوری باریکی کے ساتھ جانتا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے. حتیٰ کہ بعض اہل علم مثال دے کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں جو خیالات آتا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی ہلکی ہلکی خیانتیں، وہ جو اشارے کنائے ہوتے اللہ وہ بھی جانتا ہے. وما